بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر ایمان میں آپ سب دوستوں کو میرا السلام علیکم۔ سامعین، ایک ایسا بڑا عذاب جس نے 3 بڑے شہروں کو نیست و نابود کر دیا۔ اس عذاب کے دوران ایسا کیا ہوا کہ ایک عورت پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو گئی؟ وہ عورت کون تھی اور اس نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ قیامت تک لوگوں کے لیے عبرت کی نشان بن گئی؟ خواتین و حضرات، اس ویڈیو میں ہم حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے پتھر بننے کے عبرت ناک واقعے کے بارے میں جانیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے، میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں تک شیئر کریں۔ سامعین، قوم لوط تاریخ کی ایک ایسی قوم ہے جنہوں نے گناہ کا ایک نیا طریقہ ایجاد کیا تھا، یعنی اس قوم کے مرد مردوں سے جنسی تعلقات بنایا کرتے تھے اور اپنی خواہش پوری کرتے تھے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں گناہ عظیم کو چھوڑ کر صحیح راہ پہ لانے کے لیے اپنے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کو ان علاقوں میں معبود فرمایا جسے تاریخ میں صدوم کہا جاتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور بہت سمجھایا کہ یہ بدفعلی ایک عظیم گناہ ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے عورتوں کو پیدا کیا ہے، لہٰذا اپنی خواہشات کو حلال کے طریقے سے پوری کرو اور اس گندگی سے توبہ کرو۔ لیکن ان کی قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا لیا اور یہ کہا، اگر تمہارا رب ہم پر عذاب لانے والا ہے تو ہم تیار ہیں، آپ اپنے رب سے عذاب کا مطالبہ کرو۔ پھر ہوا یوں، اللہ تعالیٰ نے 3 فرشتے انسان کی شکل میں صدوم کی طرف روانہ کیے، جو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے اور یہ درخواست کی کہ ہم مسافر ہیں، آج کی رات آپ کے گھر ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہوئے کیونکہ ان مسافروں کو اگر صدوم کا کوئی شخص دیکھ لیتا وہ ان خوبصورت نوجوان کو پکڑ لیتا، کیونکہ یہ بدکار قوم صدوم کے مسافروں کو بھی نہیں چھوڑتی تھی۔ لوط علیہ السلام جانتے تھے ان مسافروں کو صدوم کے لوگوں سے بچانا مشکل ہے، لہٰذا انہوں نے ان کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے جب دیکھا کہ ان کے گھر میں 3 خوبصورت نوجوان مہمان بن کر ٹھہرے ہیں تو اس کے دل میں یہ شرارت سوجی کہ کیوں نہ میں صدوم کے لوگوں کو ان کے بارے میں خبر دے دوں۔ دراصل حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اب تک آپ پر ایمان نہیں لائی تھی، وہ کافر اور منافقہ تھی اور اپنی قوم میں ہونے والے تمام برے کاموں کی حمایت کرتی تھی۔ لہٰذا جب حضرت لوط کی بیوی کو یہ علم ہوا کہ آج رات ہمارے گھر مہمان ٹھہرنے والے ہیں تو صدوم کے لوگوں کے پاس گئی اور ان کو کہا کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ 3 خوبصورت نوجوان میرے شوہر لوط کے پاس مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ آج رات میرے ہی گھر میں رہیں گے، وہ بہت خوبصورت ہیں، تم لوگوں کو جا کر انہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ سن کے ان لوگوں پر شیطان سوار ہو گیا اور وہ دوڑتے ہوئے حضرت لوط کے گھر کی طرف بھاگنے لگے۔ کچھ دیر بعد حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر ایک جمع غفیل لگا تھا، لوگوں نے ان کے گھر کو گھیر رکھا تھا اور ان لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے تھے۔ کچھ لوگ دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ نوجوان لڑکے دراصل مقدس فرشتے تھے۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، آپ فکر نہ کریں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ان بدکاروں پر جلد ہی عذاب آنے والا ہے، آپ اپنے اہل و عیال کو لے کر اس بستیوں سے باہر نکل جائیں، رات ختم ہونے سے قبل آپ کو ان بستیوں سے نکلنا ہوگا اور نکلتے وقت کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کے نہ دیکھے ورنہ وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، آپ نے اپنی 2 بیٹیوں اور بیوی وائلا کو ساتھ لیا اور بستی سے نکل گئے۔ خواتین و حضرات، آسمان سرخ ہو رہا تھا، آسمان سے پتھر کے مینا برس رہے تھے، ایسے گرج کی خوفناک آواز آ رہی تھی کہ ہر مخلوق کانپ اٹھی تھی۔ اس دوران حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی، بیٹیوں اور ان فرشتوں کے ساتھ جلدی جلدی قدم بڑھا رہے تھے اور چلتے وقت ان کی نظریں غضب الہی کے ڈر سے نیچے جھکی ہوئی تھی۔
لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام کی منافقہ بیوی وائلا نے مڑ کے پیچھے دیکھا اور کہا ہائے میری قوم۔ اس پر اللہ کے عذاب کا ایک پتھر اوپر آ گرا اور وہ بھی ہلاک ہو کر اس جگہ بت بن گئی۔ آخر وائلا نے پیچھے مڑ کر کیوں دیکھا تھا؟ ایسی کیا چیز تھی جو اسے پیچھے مڑنے پر مجبور کر رہی تھی؟ دراصل وائلا کی دل میں دنیا کی محبت بسی تھی۔ وہ اپنا گھر، مال و دولت اور لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ رہی تھی، لہٰذا جب یہ سب تباہ ہو رہا تھا تو ان سے رہا نہیں گیا اور اس نے پیچھے مڑ کے دیکھ لیا۔ سامعین، انجیل کی کتاب لوکا کے مطابق جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وقت قریب آیا، یعنی آسمان پر اٹھائے جانے سے قبل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حوارین کو بہت ساری نصیحت کی تھی۔ اس دوران آپ نے فرمایا تھا کہ لوط کی بیوی کو یاد رکھو۔ خواتین و حضرات، آج اسرائیل اور اردن کے درمیان ایک ویران علاقہ پایا جاتا ہے۔ محققین کے مطابق یہ وہی علاقہ ہے جہاں زمانہ قدیم میں 3 بڑے شہر آباد تھے۔ جن کے نام سدوم، عمورہ اور زگر تھے۔ یہی قوم لوط کا مسکن تھا۔ آج سدوم کے علاقے میں انسانی زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں مٹی برباد ہو چکی ہے۔ وہاں نہ پیڑ پودے لگائے جا سکتے ہیں، نہ ہی کھیتی کی جا سکتی ہے۔ کچھ سال پہلے اسرائیلی ریسرچ نے بحر مردار کے پاس ایک لمبے پتھر کا کھمبا دریافت کیا جو دیکھنے میں تقریباً ایک انسان کی طرح لگتا ہے۔ دراصل یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وائلا کا مجسمہ ہے۔ یہ مجسمہ آج اردن کے ماؤنٹ سودوم نامی ایک پہاڑی میں موجود ہے، جو نہ صرف ایک حیران کن ستون ہے بلکہ دنیا کے ہر شخص کے لیے نشان عبرت ہے۔ سامعین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دے اجازت۔ اللہ نے کے بعد